سیر تیسرے درویش کی۔ تیسرا درویش کوٹ باندھ بیٹھا اور اپنی سیر کا بیان اس طرح سے کرنے لگا: احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کہ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو، کہ یہ کم ترین بادشاہ زادہ عجم کا ہے، میرے ولی نعمت وہاں کے بادشاہ تھے اور سوائے میرے کوئی فرزند نہ رکھتے تھے۔ میں جوانی کے عالم میں مصاحبوں کے ساتھ چوپڑ، گنجفہ، شطرنج، تختہ نرد کھیلا کرتا، یہ سوار ہو کر سیر و شکار میں مشغول رہتا۔ ایک دن کا یہ ماجرا ہے کہ سواری تیار کروا کر اور سب یار آشناؤں کو لے کر میدان کی طرف نکلا۔ باز، بحری، جرہ، بادشاہ، سرخاب اور تتروں پر اڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ عجب طرح کا ایک خطہ بہار نظر آیا کہ جدھر نگاہ جاتی تھی کوسوں تلک سبز اور پھولوں سے لال زمین نظر آتی تھی۔ یہ سما دیکھ کر گھوڑوں کی باگیں ڈال دیاں اور قدم قدم سیر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ناگاہ اس صحرا میں دیکھا کہ ایک کالا ہرن، اس پر زربفت کی جھول اور بھنور کلی مرصع کی اور گھونگھر و سونے کے زردوزی پٹے میں ٹکے ہوئے گلے میں پڑے خاطر جمع سی اس میدان میں کہ جہاں انسان کا دخل نہیں اور پرندہ پر نہیں مارتا چرتا پھرتا ہے۔ ہمارے گھوڑوں کے سنگ کی آہٹ پا کر چوکنا ہوا اور سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے یہ شوق ہوا کہ رفیقوں سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں اسے جیتا پکڑوں گا، خبردار تم قدم آگے نہ بڑھائیو اور میرے پیچھے نہ آئیو۔ اور گھوڑا میری رانوں تلے ایسا پرند تھا کہ بارہا ہرنوں کے اوپر دوڑا کر ان کی کرچھالوں کو بھلا کر ہاتھوں سے پکڑ پکڑ لیے تھے اس کے عقب میں دوڑایا۔ وہ دیکھ کر چھلانگے بھرنے لگا اور ہوا ہوا، اور گھوڑا بھی ہوا سے باتیں کرتا تھا لیکن اس کی گرد کو نہ پہنچا۔ وہ راہوار بھی پسینے پسینے ہو گیا اور میری بھی جیب مارے پیاس کی چٹکنے لگی، پر کچھ بس نہ چلا۔ شام ہونے لگی اور میں کیا جانوں کہاں سے کہاں نکل آیا۔ لاچار ہو کر اسے بلاوا دیا اور تکش میں سے تیر نکال کر اور قربان سے کمان سنبھال کر چلے میں جوڑ کر کشش کان تک لا کر ران کو اس کی طاق اللہ اکبر کہہ کر مارا۔ بارے پہلا ہی تیر اس کے پاؤں میں ترازو ہوا، تب لنگڑاتا ہوا پہاڑ کے دامن کی سمت چلا۔ فقیر بھی گھوڑے پر سے اتر پڑا اور پا پیادہ اس کے پیچھے لگا۔ اس نے کوہ کا ارادہ کیا اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد ایک گنبد نظر آیا۔ جب پاس پہنچا ایک باغچہ اور ایک چشمہ دیکھا۔ وہ ہرن تو نظروں سے چھلاوا ہو گیا۔ میں نہایت تھکا تھا، ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ ایک بار یہ آواز رونے کی اس برج کے اندر سے میرے کان میں آئی، جیسے کوئی کہتا ہے کہ اے بچے، جس نے تجھے تیر مارا میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگیو، وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پاوے اور خدا اس کو میرا ساتھ دکھیا بناوے۔ میں یہ سن کر وہاں گیا، دیکھا تو ایک بزرگ ریش سفید اچھی پوشاک پہنے ایک مسند پر بیٹھا ہے اور ہرن آگے لیٹا ہے، اس کی جانب سے یہ تیر کھینچتا ہے اور بد دعا دیتا ہے۔ میں نے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت سلامت، یہ تقصیر نادانستہ اس غلام سے ہوئی، میں یہ نہ جانتا تھا، خدا کے واسطے معاف کرو۔ بولا کہ بے زبان کو تو نے ستایا ہے، اگر انجان یہ حرکت تجھ سے ہوئی اللہ معاف کرے گا۔ میں پاس جا بیٹھا اور تیر نکالنے میں شریک ہوا۔ بڑی دقت سے تیر کو نکالا اور زخم میں مرہم بھر کر چھوڑ دیا۔ پھر ہاتھ دھو دھا کر اس پیر مرد نے کچھ حاضری جو اس وقت موجود تھی مجھے کھلائی۔ میں نے کھا پی کر ایک چارپائی پر لمبی تانی، ماندگی کے سبب خوب پیٹ بھر کر سویا۔ اس نیند میں آواز نوحہ اوزاری کی کان میں آئی۔ آنکھیں مل کر جو دیکھتا ہوں تو اس مکان میں نہ وہ بوڑھا ہے اور نہ کوئی اور ہے، اکیلا میں پلنگ پر لیٹا ہوں اور وہ دالان خالی پڑا ہے۔ چاروں طرف بھیانک ہو کر دیکھنے لگا۔ ایک کونے میں پردہ پڑا نظر آیا، وہاں جا کر اسے اٹھایا، دیکھا تو ایک تخت بچھا ہے اور اس پر ایک پری زاد عورت برس 14 کی ایک کی مہتاب کی سی صورت اور زلفیں دونوں طرف چھوٹی ہوئی، ہنستا چہرہ، فرنگی لباس پہنے ہوئے عجب ادا سے دیکھتی ہے اور بیٹھی ہے، اور وہ بزرگ اپنا سر اس کے پاؤں پر دھرے بے اختیار رو رہا ہے اور ہوش حواس کھو رہا ہے۔ میں اس پیر مرد کا یہ احوال اور اس نازنین کا حسن و جمال دیکھ کر مرجھا گیا اور مردے کی طرح بے جان ہو کر گر پڑا۔
وہ مرد بزرگ میرا حال دیکھ کر شیشہ گلاب کا لے آیا اور مجھ پر چھڑکنے لگا۔ جب میں جیتا اٹھ کر اس معشوق کے مقابل جا کر سلام کیا، اس نے ہرگز نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ ہونٹ ہلایا۔ میں نے کہا، اے گل بدن، اتنا غرور کرنا اور جواب سلام کا نہ دینا کسی مذہب میں درست ہے؟ کم بولنا ادا ہے ہر چند، پر نہ اتنا۔ من جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ واسطے اس خدا کے جس نے تجھے بنایا ہے، کچھ تو منہ سے بول۔ ہم بھی اتفاقاً یہاں نکلے ہیں، مہمان کی خاطر ضرور ہے۔ میں نے بتیری باتیں منائیں لیکن کچھ کام نہ آئیں۔ وہ چپکی بت کی طرح بیٹھی سنا کی۔ تب میں نے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ پاؤں کو چھیڑا۔ جب پاؤں کو چھیڑا تو سخت معلوم ہوا۔ آخر یہ دریافت کیا کہ پیر سے اس لال کو تراشا ہے اور عازر نے اس کو بت بنایا ہے۔ تب اس پیر مرد بت پرست سے پوچھا کہ میں نے تیری ہرن کی ٹانگ میں کھپرا مارا، تو نے اس عشق کی ناوک سے میرا کلیجہ چھید کروایا، تیری دعا قبول ہوئی۔ اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر کہ یہ طلسم کیوں بنایا ہے اور تو نے بستی کو چھوڑ کر جنگل پہاڑ کیوں سیتا ہے؟ تجھ پر جو کچھ بیتا ہے مجھ سے کہہ۔ جب اس کا بہت پیچھا لیا تب اس نے جواب دیا کہ اس بات نے مجھے تو خراب کیا، کیا تو بھی سن کر ہلاک ہوا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، لو اب بہت مکر چکر کیا، مطلب کی بات کہو نہیں تو مار ڈالوں گا۔ مجھے نہایت در پہ دیکھ کر بولا، اے جوان، حق تعالیٰ ہر ایک انسان کو عشق کی آنچ سے محفوظ رکھے۔ دیکھ تو اس عشق نے کیا کیا آفتیں برپا کی ہیں۔ عشق ہی کے مارے عورت خامد کے ساتھ ستی ہوئی ہے اور اپنی جان کھوتی ہے، اور فرہاد و مجنوں کا قصہ سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے سننے سے کیا پھل پاوے گا؟ ناحق گھر بار دولت دنیا چھوڑ چھاڑ کر نکل جاوے گا۔ میں نے جواب دیا، بس اب اپنی دوستی تہہ کر رکھو، اس وقت مجھے اپنا دشمن سمجھو، اگر جان عزیز ہے تو صاف کہو۔ لاچار ہو کر آنسو بھر لایا اور کہنے لگا کہ مجھ خانہ خراب کی یہ حقیقت ہے کہ بندے کا نام نعمان سیاہ ہے۔ میں بڑا سوداگر تھا، اس سن میں تجارت کے سبب ہفتہ اقلیم کی سیر کی اور سب بادشاہوں کی خدمت میں رسائی ہوئی۔ ایک بار یہ خیال جی میں آیا کہ چاروں طرف دانگ ملک تو پھرا لیکن جزیرہ فرنگ کی طرف نہ گیا اور وہاں کے بادشاہ کو اور ریت و سپاہ کو نہ دیکھا اور رسم و راہ وہاں کی کچھ دریافت نہ ہوئی۔ ایک دفعہ وہاں بھی چلا چاہیے۔ رفیقوں اور شفیقوں سے صلاح لے کر ارادہ مصمم کیا اور تحفہ ہدایہ جہاں تہاں کا جو وہاں کے لائق تھا لیا اور ایک قافلہ سوداگروں کا اکٹھا کر کر جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ ہوا جب موافق پائی، کئی مہینوں میں اس ملک میں جا داخل ہوا۔ شہر میں ڈیرا کیا۔ عجب شہر دیکھا کہ کوئی اس شہر کی خوبی کو نہیں پہنچتا۔ ہر ایک بازار و کوچے میں پختہ سڑکیں بنی ہوئی اور چھڑکاؤ کیا ہوا، صفائی ایسی کہ ایک تنکا کہیں پڑا نظر نہ آیا۔ کوڑے کو تو کیا ذکر ہے، اور عمارتیں رنگ برنگ کی، اور رات کو رستوں میں دو رستہ قدم بقدم روشنی، اور شہر کے باہر باغات کو جن میں عجائب گل بوٹے اور میوے نظر آئے کہ شاید سوائے بہشت کے کہیں اور نہ ہوں گے۔ جو وہاں کی تعریف کروں سو بجا ہے۔ غیر سوداگروں کے آنے کا چرچا ہوا۔ ایک خواجہ سرا معتبر سوار ہو کر اور کئی خدمتگار ساتھ لے کر قافلے میں آیا اور بیوپاریوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون سا ہے؟ سبھوں نے میری طرف اشارت کی۔ وہ محلی میرے مکان میں آیا، میں تعظیم بجا لایا، باہم سلام علیک ہوئی، اس کو سوزنی پر بٹھایا، تکیے کی تواضع کی۔ بعد اس کے میں نے پوچھا کہ صاحب کے تشریف لانے کا کیا باعث ہے؟ فرمائیے۔ جواب دیا کہ شہزادی نے سنا ہے کہ سوداگر آئے ہیں اور بہت جنس لائے ہیں، لہٰذا مجھ کو حکم کیا کہ جا کر ان کو حضور میں لے آؤ۔ بس تم جو کچھ اسباب لائق بادشاہوں کی سرکار کے ہو ساتھ لے کر چلو اور سعادت آستانہ بوسی کی حاصل کرو۔ میں نے جواب دیا کہ آج تو ماندگی کے باعث قاصر ہوں، کل جان و مال سے حاضر ہوں۔ جو کچھ اس عاجز کے پاس موجود ہے نظر گزرانوں گا، جو پسند آوے مال سرکار کا ہے۔ یہ وعدہ کر کر اور عطر پان دے کر خواجہ کو رخصت کیا اور سب سوداگروں کو اپنے پاس بلا کر جو جو تحفہ جس کے پاس تھا لے لے کر جمع کیا، اور جو میرے گھر میں تھا وہ بھی لیا، اور صبح کے وقت دروازے پر بادشاہی محل کے حاضر ہوا۔ باریداروں نے میری خبر عرض کی، حکم ہوا کہ حضور میں لاؤ۔ وہی خواجہ سرا نکلا اور میرا ہاتھ میں لے کر دوستی کی راہ سے باتیں کرتا ہوا لے چلا۔ پہلے خواص پرے سے ہو کر ایک مکان عالی شان میں لے گیا۔ اے عزیز، تو باور نہ کرے گا، یہ عالم نظر آیا گویا پر کاٹ کر پریوں کو چھوڑ دیا ہے۔
جس طرف دیکھتا تھا نگاہ گڑ جاتی تھی، پاؤں زمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ بازور اپنے تئیں سنبھالتا ہوا روبرو پہنچا۔ جو ہی بادشاہ زادی پر نظر پڑی، غش کی نوبت ہوئی اور ہاتھ پاؤں میں راشا ہو گیا۔ باہر صورت سلام کیا، دونوں طرف دست راست اور دست چپ صف بہ صف ناز نینا پری چہرہ دست بستہ کھڑی تھیں۔ میں جو کچھ قسم جواہر اور پارچہ پوشاکی اور تحفے اپنے ساتھ لے گیا تھا، سب کی کشتیں حضور میں چنی گئیں۔ اس بس کی سب جنس لائق پسند کی تھی۔ خوش ہو کر خانسا ماں کے حوالے ہوئی اور فرمایا کہ قیمت اس کی بموجب فرد کے کل دی جائے گی۔ میں تسلیمات بجا لایا اور دل میں خوش ہوا کہ اس بہانے سے بھلا کل بھی آنا ہوگا۔ جب رخصت ہو کر باہر آیا تو سودائی کی طرح کہتا کچھ تھا اور منہ سے کچھ نکلتا تھا۔ اسی طرح سرا میں آیا لیکن حواس بجا نہ تھے۔ سب آشنا دوست پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ میں نے کہا اتنی آمد و رفت سے گرمی دماغ میں چڑھ گئی ہے۔ غرض وہ رات تل پٹھے کاٹی، فجر کو پھر جا کر حاضر ہوا اور اسی خواجہ کے ساتھ پھر محل میں پہنچا۔ وہی عالم جو کل دیکھا تھا دیکھا۔ بادشاہ زادی نے مجھے دیکھا اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر رخصت کیا۔ جب پرچہ ہوا خلوت میں اٹھ گئیں اور مجھے طلب کیا۔ جب میں وہاں گیا بیٹھنے کا حکم کیا، میں آداب بجا لا کر بیٹھا۔ فرمایا کہ یہاں جو تو آیا اور یہ اسباب لایا، اس میں منافع کتنا منظور ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ کے قدم دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، سو خدا نے میسر کی۔ اب میں نے سب کچھ بھر پایا اور دونوں جہان کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور قیمت جو کچھ فہرست میں ہے، نصف کی خرید ہے اور نصف نفع ہے۔ فرمایا نہیں، جو قیمت تو نے لکھی ہے وہ عنایت ہوگی، بلکہ اور بھی انعام دیا جائے گا، بشرط یہ کہ ایک کام تجھ سے ہو سکے تو حکم کروں۔ میں نے کہا کہ غلام کا جان و مال اگر سرکار کے کام آوے تو میں اپنے تالوں کی خوبی سمجھوں اور آنکھوں سے کروں۔ یہ سن کر قلم دان یاد فرمایا، ایک شقہ لکھا اور موتیوں کے درمیان میں رکھ کر ایک رومال شبنم کا اوپر لپیٹ کر میرے حوالے کیا اور ایک انگوٹھی نشان کے واسطے انگلی سے اتار دی اور کہا اس طرف کو ایک بڑا باغ ہے، دلکشا اس کا نام ہے، وہاں تو جا کر ایک شخص کے خسرو نام داروغہ ہے، اس کے ہاتھ میں یہ انگشتری دیجو اور ہماری طرف سے دعا کہیو اور اس رکے کا جواب مانگیو، لیکن جلد آئیو۔ اگر کھانا وہاں کھائیو تو پانی یہاں پیجو، اس کام کا انعام تجھے ایسا دوں گی کہ تو دیکھے گا۔ میں رخصت ہوا اور پوچھتا پوچھتا چلا، قریب 2 کوس کے جب گیا وہ باغ نظر پڑا۔ جب پاس پہنچا ایک عزیز مسلح مجھ کو پکڑ کے دروازے میں باغ کے لے گیا۔ دیکھوں تو ایک جوان شیر کی سی صورت، سونے کی کرسی پر ذرائع داؤدی پہنے، 4 آئینہ باندھے، فولادی خود سر پر دھرے، نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہے اور 5-6 جوان تیار ڈھال، تلوار ہاتھ میں لیے اور ترکش کمان باندھے، مستعد پر اباب باندھے کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، مجھے نزدیک بلایا، میں نے وہ خاتم دی اور خوشامد کی باتیں کر کر وہ رومال دکھایا اور شکے کے بھی لانے کا احوال کہا۔ اس نے سنتے ہی انگلی دانتوں سے کاٹی اور سر دھن کر بولا کہ شاید تیری اجل تجھ کو لے آئی ہے۔ خیر، باغ کے اندر جا، سرو کے درخت میں ایک آہنی پنجرا لٹکتا ہے، اس میں ایک جوان قید ہے، اس کو یہ خط دے کر جواب لے کر جلدی پھر آ۔ میں شتاب باغ میں گھسا۔ باغ کیا تھا، گویا جیتے جی بہشت میں گیا۔ ایک ایک چمن رنگ برنگ کا پھول رہا تھا اور فوارے چھوٹ رہے تھے، جانور چہچہے مار رہے تھے۔ میں سیدھا چلا گیا اور اس درخت میں قفس دیکھا، اس میں ایک جوان حسین نظر آیا۔ میں نے ادب سے سر نواڑیا اور سلام کیا اور وہ خریتا سر بمہر پنجرے کی تیلیوں کی راہ سے دیا۔ وہ عزیز رکا کھول کر پڑھنے لگا اور مجھ سے مشتاق وار احوال ملکہ کا پوچھنے لگا۔ ابھی باتیں تمام نہ ہوئی تھیں کہ ایک فوج زنگیوں کی نمودار ہوئی اور چاروں طرف سے مجھ پر آ ٹوٹی اور بے تحاشی برچھی تلوار مارنے لگی۔ ایک آدمی نہتے کی بساط کیا تھی، ایک دم میں چور زخمی کر دیا، مجھے کچھ اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ پھر جو ہوش آیا اپنے تئیں چارپائی پر پایا کہ 2 پیادے اٹھائے لیے جاتے ہیں اور آپس میں بتیاتے ہیں۔ ایک نے کہا اس مردے کی لوتھ کو میدان میں پھینک دو، کتے کوے کھا جائیں گے۔ دوسرا بولا اگر بادشاہ تحقیق کرے اور یہ خبر پہنچے تو جیتا گڑوا دے اور بال بچوں کو کولوں میں پڑوا دے۔ کیا ہمیں اپنی جان بھاری پڑی ہے جو ایسی نامعقول حرکت کرے؟ میں نے یہ گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو،
ابھی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب میں مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے سو کیجو، مردہ بادہ زندہ۔ لیکن یہ تو کہو مجھ پر یہ کیا حقیقت بیتی، مجھے کیوں مارا اور تم کون ہو، بھلا اتنا تو کہہ سناؤ۔ جب انہوں نے رحم کھا کر کہا کہ وہ جوان جو قفس میں بند ہے اس بادشاہ کا بھتیجا ہے اور پہلے اس کا باپ تخت نشین تھا، رحلت کے وقت یہ وصیت اپنے بھائی کو کی کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے لڑکا اور بے شعور ہے، کاروبار بادشاہت کا خیر خواہی اور ہوشیاری سے تم کیا کیجو، جب یہ بالغ ہو اپنی بیٹی سے شادی اس کی کر دیجیو اور مختار تمام ملک اور خزانے کا کیجیو۔ یہ کہہ کر انہوں نے وفات پائی اور سلطنت کی نوبت چھوٹے بھائی پر آئی۔ اس نے وصیت پر عمل نہ کیا بلکہ دیوانہ اور سودائی مشہور کر کے پنجرے میں ڈال دیا اور چوکی گاڑی چاروں طرف باغ کی رکھی ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور کئی مرتبے زہر ہل دیا ہے لیکن زندگی زبردست ہے، اثر نہیں کیا۔ اب وہ شہزادی اور یہ شہزادہ دونوں عاشق معشوق بن رہے ہیں، وہ گھر میں تلپے ہے اور یہ قفس میں تڑپے ہے۔ تیرے ہاتھ شوق کا نامہ اس نے بھیجا، یہ خبر ہر کاروں نے باجنس بادشاہ کو پہنچائی، حبشیوں کا دستہ متعین ہوا، تیرا یہ حوال کیا اور اس جوان قیدی کے قتل کی وزیر سے تدبیر پوچھی۔ اس نمک حرام نے ملکہ کو راضی کیا کہ اس بے گناہ کو بادشاہ کے حضور اپنے ہاتھ سے شہزادی مار ڈالے۔ میں نے کہا چلو مرتے مرتے تماشا بھی دیکھ لیں۔ آخر راضی ہو کر وہ دونوں اور میں زخمی چپکے ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہوئے۔ دیکھا تو تخت پر بادشاہ بیٹھا ہے اور ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور شہزادے کو پنجرے سے باہر نکال کر روبرو کھڑا کیا۔ ملکہ جلاد بن کر شمشیر برہنہ لیے ہوئے اپنے عاشق کے قتل کرنے کو آئی۔ جب نزدیک پہنچی تلوار پھینک دی اور اس سے ملنے لگی، تب وہ عاشق بولا کہ ایسے مرنے پر میں بھی راضی ہوں، یہاں بھی تیری آرزو ہے وہاں بھی تیری تمنا رہے گی۔ ملکہ بولی کہ اس بہانے سے میں تیرے دیکھنے کو آئی تھی۔ بادشاہ یہ حرکت دیکھ کر سخت برہم ہوا اور وزیر کو ڈانٹا کہ یہ تماشا مجھے دکھلانے کو لایا تھا۔ محلی ملکہ کو جدا کر کے محل میں لے گئے اور وزیر نے خفا ہو کر تلوار اٹھائی اور بادشاہ زادے کے اوپر دوڑا، ایک ہی وار میں کام اس بیچارے کا تمام کرے۔ جو چاہتا ہے کہ تیغا چلاوے، غیب سے ایک تیر ناگہانی اس کی پیشانی پر بیٹھا کہ دو سار ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ بادشاہ یہ واردات دیکھ کر محل میں گھس گئے، جوان کو پھر قفس میں بند کر کر باغ میں لے گئے۔ میں بھی وہاں سے نکلا، راہ میں سے ایک آدمی مجھے بلا کر ملکہ کے حضور لے گیا۔ مجھے گھائل دیکھ کر ایک جراح کو بلوایا اور نہایت تقیید سے فرمایا کہ اس جوان کو جلد چنگا کر کے غسل شفا کا دے۔